استقبال کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں کہ آپ آئیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ہو نہ سکا ان کے قد کا انداز، کسی کو ہو نہ سکا ان کے قد کا انداز۔ یہ آسماں ہے سر جھکا کے چلتا ہے، یہ آسماں ہے سر جھکا کے چلتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں تمام کے تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ جناب سندیپ سوربھ صاحب کا، آدرنیہ سندیپ سوربھ صاحب کا استقبال سال کے ذریعے سے، جناب اسی طریقے سے عادل صاحب، تمام کے تمام جو مہمان ہیں، مکھیا جی، اسی طریقے سے پنچایت سمیتی جناب ممتاز انصاری صاحب، تمام لوگ مل کر کے جناب سندیپ سوربھ صاحب ہمارے ودھایک کا استقبال سال کے ذریعے سے کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ودھایک ایسے ودھایک ہیں، اکلوتے ودھایک ہیں جو صرف کیا ہے ودھان سبھا کے اندر یہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق کی پاسبانی کے لیے اور ہمارے حق کی لڑائی کے لیے سڑک سے لے کر کے گلی محلے تک لڑتے نظر آتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہو یا دھوپ کی تپش ہو، ہر جگہ چھاپوں کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ بہار ACC کا چیئرمین اگر آپ کے سامنے گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سندیپ سوربھ لوہے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اسٹوڈنٹ سے پھرنا ہوگا تو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ودھایک کی شان ہے، یہ ہمارے ودھایک کی پہچان ہے، یہ ہمارے ودھایک کا رتبہ ہے۔ پروگرام کو آگے لے جانے کی جو ارادے اور عزم کیے ہیں اس کے اندر پابند نظر آئے، تاکہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے اعتبار سے بھی، آپ کا یہ پروگرام معنی کے اعتبار سے بھی، آپ کا یہ پروگرام حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت نظر آئے۔ اس لیے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے رضاکار حضرات تگ و دو میں رہیں، محنت کرتے رہیں، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جگہ دیں، اور مہمانان خصوصی کے طور پر جو لوگ بھی ہیں انہیں اسٹیج پر لا کر کے بیٹھائیں۔ محترم سامعین کرام، میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز بھی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز بھی اقرا سے ہوا تھا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، برادران صالحین، اسٹیج پر زینت آفرین ماہرین اور آج کے اس پروگرام کے مخلصین و محبین، معاونین، حضرات المنتظمین، میں سب سے پہلے اصلاح ایجوکیشن کمیٹی کے آنر، ڈائریکٹر، ممبر اور شرکت کرنے والے تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ویلکم کرنا چاہتا ہوں، سواگتم کرنا چاہتا ہوں، خیر مقدم اور دل سے ابھینندن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تمام حضرات قابل تعریف، قابل مبارکباد اور قابل داد ہیں۔ محترم سامعین کرام، اصلاح ایجوکیشن کمیٹی نے جو خواب سجائے ہیں، اصلاح ایجوکیشن کمیٹی نے جو خواب دیکھے ہیں، وہ نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ اس کی تعریف جتنی کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کریم کو سنا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اماموں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، اسی طریقے سے مفکرین کے ذریعے سے اور اپنے بزرگوں کے ذریعے سے سنا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اور اس دنیا کے اندر سب سے پایا اور اس دنیا کے اندر سب سے اہمیت والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے آپ کو سب سے اگلی سب کے اندر سب سے آگے کھڑا ہو کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آپ اپنی حقوق کی بازیابی کر سکتے ہیں، اس سرزمین کے اوپر اپنے نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہی پگلوان نہیں لینا چاہتا، بہت عمر لگے، نہایت ہی کم وقت کے لیے رکھا گیا ہے۔
پروگرام ہے، تقریری پروگرام نہیں ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محترم، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ قبل ازیں کے پروگرام کا آغاز ہو چکے، بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے جب سے میں بول رہا ہوں، تو پھر سے میں ان تمام لوگوں کو، ان تمام کے تمام ممبران کو، تمام کے تمام ارکان کو اور تمام کے تمام مہمانان خصوصی کو اور ہماری جامع مسجد کے امام صاحب کو اور تمام لوگوں کو ان کی گہرائیوں کے ساتھ جامع مسجد کے امام کو نہیں ہے، جامع مسجد کے ساتھ آپ حضرات کا اس پروگرام کے اندر آنا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، اب میں اپنے اس پروگرام کو آنے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروگرام ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروگرام ہو، کسی بھی طرح کا کوئی انعقاد کیا جا رہا ہو، ہر ایک پروگرام کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے۔